موسم سرما کے آتے آتے مولی ایک مسئلہ بن گئی، اور ہر صبح وہ اپنے کام پر دیر سے پہنچتی۔ اس کا کہنا تھا کہ وقت پر آنکھ نہیں کھل سکی۔ اس کے علاوہ طرح طرح کے پراسرار درد کا بہانہ بھی بناتی تھی، حالانکہ وہ دیکھنے میں تندرست اور اس کی خوراک بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ وہ مختلف بہانوں سے کام چھوڑ کر پانی پینے کے جوہر تک جا کر وہاں کھڑی بے وقوفوں کی طرح پانی میں اپنی شبیہ دیکھتی رہتی۔ لیکن اس کے متعلق کچھ مزید سنجیدہ افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں۔ ایک دن جب مولی خوش و خرم اٹھلاتی مٹھلاتی دم ہلاتی گھاس کھاتی ایک کھاتے میں داخل ہوئی تو کلوور اسے ایک طرف لے گئی۔ مولی، اس نے کہا، مجھے تم سے چند انتہائی سنجیدہ باتیں کرنی ہیں۔ آج صبح میں نے تمہیں اس باڑ کے قریب دیکھا تھا جو اینیمل فارم کو فاکس ووڈ سے جدا کرتی ہے۔ پلکنگٹن کا ایک آدمی باڑ کے دوسری جانب کھڑا ہوا تھا اور میں کافی دور تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے صحیح دیکھا تھا۔ وہ تم سے گفتگو کر رہا تھا اور تم نے اسے اجازت دے رکھی تھی کہ وہ تمہاری ناک کو تھپ تھپائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا مولی؟ نہیں، وہ نہیں، نہیں میں نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، مولی نے گھبرائے ہوئے انداز میں چیخ کر کہا، اور اچھلنے کودنے اور کلول کرتے ہوئے اگلے پیر کے کھر کو زمین پر مارنے لگی۔ مولی، مجھ سے آنکھ ملا کر بات کرو، کیا تم قسم کھا کر کہہ سکتی ہو کہ وہ شخص تمہاری ناک نہیں تھپ تھپا رہا تھا؟ یہ صحیح نہیں ہے، مولی نے اپنی بات دہرائی، لیکن کلوور سے آنکھ نہ ملا سکی اور دوسرے ہی لمحے وہ کھیت کی طرف چمپت ہو گئی۔ کلوور نے ایک ترکیب سوچی، بلا کسی کو بتائے وہ مولی کے تھان پر پہنچی اور کھر سے گھاس کو کوریدا۔ وہاں گڑ کا ایک ڈلہ اور مختلف رنگوں کے ربن کی گڈیاں چھپی ہوئی تھیں۔ 3 دنوں بعد مولی غائب ہو گئی۔ چند ہفتوں تک اس کا کوئی اتا پتہ نہ چلا۔ پھر کبوتروں نے اطلاع دی کہ وہ ولنگٹن کے دوسری جانب دیکھی گئی ہے۔ وہ ایک کتا گاڑی کے ڈنڈوں کے درمیان جو سرخ اور سیاہ رنگ کے پینٹ سے رنگے ہوئے تھے کھڑی تھی، اور وہ گاڑی ایک رہائشی مکان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک سرخ چہرے والا موٹا شخص جو سرائے والا دکھائی دیتا تھا، وہ اس کی ناک کو سہلاتے ہوئے گڑ کا ڈلہ کھلا رہا تھا۔ کہ پیشانی پر ایک سرخ ربن بندھا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہ باتیں کبوتر نے بتائی تھی۔ اس کے بعد کسی جانور نے کبھی مولی کا ذکر نہیں کیا۔ جنوری میں موسم سخت خراب تھا، ایسا لگتا تھا جیسے زمین لوہے کی ہو گئی ہے اور کھیتوں میں کسی کام کا کرنا محال تھا۔ کھلیان میں کہیں میٹنگ ہو چکی تھی، سور آنے والے موسم میں کام کی منصوبہ بندی میں خود کو مشغول کیے ہوئے تھے۔ یہ بات تسلیم شدہ تھی کہ سور دوسرے جانوروں کے مقابلے میں واضح طور پر عقل مند اور چالاک تھے۔ یعنی فارم کی پالیسی سے پیدا ہونے والے سوالات اور دیگر مسائل کو حل کرنے کی صحیح کرنی تھی۔ کو ان کے فیصلوں کو سارے جانور سادہ اکثریت سے منظوری دیتے تھے۔ یہ طریقہ کار یقیناً چلتا رہتا اگر سنو بال اور نیپولین کے درمیان سیاسی رساکشی کی کیفیت نہ پیدا ہوئی ہوتی۔ یہ دونوں حل ہونے والے معاملات کو بھی آپس کے اختلافات کے باعث مشکل بنا دیا کرتے تھے۔ اگر ایک کہتا کہ بڑے حصے زمین پر جو بونا چاہیے تو یہ یقینی امر تھا کہ دوسرا کسی اور چیز کو بونے کی تجویز دیتا۔ اگر ان میں سے کوئی کہتا کہ فلاں فلاں کھیت بند گوبھی کے لیے موزوں ہیں تو دوسرا کہتا کہ نہیں، ان میں وہ سبزیاں بونی چاہیے جو زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ دونوں کے حامی بھی الگ الگ تھے جو جارحانہ بحث کیا کرتے تھے۔ اکثر جلسوں میں سنو بال اپنی پر اثر تقاریر کے باعث فتح مند ہو جایا کرتا تھا، لیکن نیپولین بھی بیشتر اوقات کنونسنگ کے ذریعے اپنے حامیوں کی کثیر تعداد پیدا کر کے کامرانی کے تخت پر جلوہ افروز ہو جاتا تھا۔ اس کی کامیابی کا دار و مدار خاص طور سے بھیڑوں پر تھا۔ کافی دنوں سے بھیڑوں کی نغمہ سرائی 4 پیر اچھے 2 پیر برے وقت بے وقت جاری رہا کرتی تھی، جس کے باعث اجلاس میں تعطل پیدا ہوتا رہتا تھا۔ یہ بات بھی محسوس کی گئی تھی کہ اس کے گیت کی لے اس وقت شدید ہو جایا کرتی تھی جب سنو بال کی تقریر کسی اہم مسئلے کو چھو رہی ہوتی تھی۔ سنو بال کو فارم ہاؤس سے ایک میگزین فارمر اینڈ اسٹاک بریڈر کی چند پرانی کاپیاں ملی تھی جس کا اس نے بغور مطالعہ کیا تھا اور ترقی کی نئی راہیں دریافت کرنے کا پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ اس نے انتہائی قابلیت سے زمین کو زرخیزی کے متعلق گفتگو کی اور پرمغز اسکیم بنائی تھی کہ تمام جانور براہ راست کھیتوں میں گوبر خارج کریں، کھیت کے مختلف حصوں میں کبھی یہاں کبھی وہاں، جس کے باعث اس کی کھاد کی ضروریات پوری ہوں گی اور اس سلسلے کی محنت بھی بچے گی۔ نیپولین نے اپنی کوئی اسکیم پیش نہیں کی، لیکن آہستگی سے یہ ضرور کہا کہ سنو بال کی اسکیم فضول ہے،
اور لگتا ہے کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ بہرحال ان کے اختلافات کے باوجود ہوائی مل کے مسئلے پر کوئی بہت زیادہ تلخ نہیں ہوا تھا، سوائے ایک کے۔ لمبی لمبی گھاسوں کے قریب ایک چھوٹا ٹیلہ تھا جو فارم ہاؤس کا سب سے بلند مقام تھا۔ یہ حصہ فارم میں واقع عمارتوں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ زمین کا معائنہ کرنے کے بعد سنو بال نے اعلان کر دیا کہ ہوائی مل کے لیے یہی مقام درست ہے جہاں سے ڈائنامو کو چلایا جا سکے گا تاکہ بجلی پیدا کی جا سکے۔ اس بجلی سے باڑے کے مختلف تھان کو روشنی فراہم ہوگی اور سردیوں میں اسے گرم بھی رکھا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ایک آرا اور گھاس کاٹنے کی مشین کے ساتھ ساتھ دودھ دھونے کی مشین بھی چلائی جا سکے گی۔ جانوروں نے ایسی چیزوں کے متعلق اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کیونکہ یہ فارم پرانے طرز کا تھا اور اس میں اس قسم کی مشینیں نہیں تھیں، لہٰذا وہ سنو بال کے بیان کو حیرت سے سن رہے تھے جو عجیب و غریب مشینوں کی تصویر کشی کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ یہ مشینیں تمہارا کام کریں گی اور تم کھیتوں میں آرام سے بیٹھو گے یا پھر پڑھنے اور تبادلہ خیالات کر کے اپنے ذہن کو وسعت دو گے۔ چند ہی ہفتوں کے اندر ہوائی مل لگانے کا منصوبہ مکمل طور پر تیار ہو گیا۔ مشینوں کی مکمل تفصیلات مسٹر جونز کی کتابوں سے فراہم ہوئی تھی جس کا نام گھر کے لیے 1000 استعمال کی چیزیں، نئے صارفین کے لیے بجلی وغیرہ تھے۔ سنو بال جہاں بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتا تھا وہاں پرندے انڈوں کو سہ کر بچے نکالتے تھے۔ اس کا فرش مستح تھا جس پر نقشے بنائے جا سکتے تھے۔ اسی جگہ وہ مطالعہ کیا کرتا تھا۔ ایک پتھر پر کھلی کتاب رکھی رہا کرتی تھی، اس کے کھروں کے درمیان ایک چاک ہوتی۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر گھوم کر لائنیں کھینچتا اور خوشی کے جذبات سے سرشار رہتا تھا۔ رفتہ رفتہ نقشے نے مشینوں کی شکل اختیار کر لی اور تقریباً آدھا فرش لکیروں سے بھر گیا، جو دوسرے جانوروں کی سمجھ میں تو نہ آتا لیکن اسے دیکھ کر لطف ضرور محسوس کرتے۔ ہر جانور دن میں ایک بار سنو بال کی ڈرائنگ دیکھنے ضرور آتا، یہاں تک کہ مرغیاں اور بطخیں بھی آتی لیکن چاک سے بنے ہوئے اس نقشے کو نہ سمجھ پاتی۔ صرف نیپولین اس سے بے نیاز رہا ہے، اس نے تو شروع میں ہی ہوائی مل کی مخالفت کر دی۔ بہرحال وہ ایک دن غیر متوقع طور پر اس نقشے کو دیکھنے آیا۔ وہ بھاری قدموں سے اس جگہ پہنچا اور نقشے کی تفصیلات کو بغور دیکھنے لگا، پھر چند گہری سانسیں لی اور کھڑا سوچوں میں غرق رہا۔ پھر یکا یک اپنے پیروں کو اٹھا کر نقشے پر پیشاب کیا اور وہ ایک لفظ کہے بغیر چلا گیا۔ اس ہوائی مل نے پورے فارم کو واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سنو بال کو اس بات سے انکار نہیں تھا کہ اس کی تعمیر کافی مشکل ہوگی۔ پتھروں کو جمع کر کے لانا ہوگا اور دیوار تعمیر کرنی ہوگی، ستونوں پر گارڈر رکھی جائے گی، پھر ڈائنامو اور کیبل وائر کی ضرورت ہوگی۔ یہ چیزیں کس طرح اور کہاں سے فراہم ہوں گی اس کے متعلق سنو بال کو علم نہیں تھا، لیکن وہ کہتا یہی تھا کہ یہ چیزیں 1 سال میں مکمل ہو جائیں گی۔ اس نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اس سے اتنی لیبر بچے گی کہ جانور ہفتے میں صرف 3 دن کام کریں گے۔ اس کے مقابلے میں نیپولین کا کہنا تھا کہ فوری ضرورت خوراک کو پیدا کرنا ہے۔ اگر اس طرح ہوائی مل کی تعمیر میں وقت ضائع کیا گیا تو پھر جانور بھوکے مر جائیں گے۔ جانوروں کے 2 گروپ بن گئے۔ ایک کا نعرہ یہ تھا کہ ہمارا ووٹ سنو بال اور 3 دن اوقات کار کے لیے۔ دوسرا نعرہ لگاتا کہ ہمارا ووٹ نیپولین اور پورے چارے کے لیے۔ بینجامن وہ واحد جانور تھا جس نے اپنا وزن کسی بھی پلڑے میں نہیں ڈالا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ نہ خوراک کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہوائی مل سے کام میں کمی واقع ہوگی۔ ہوائی مل لگے یا نہ لگے، زندگی کے شب و روز اسی طرح گزرتے رہیں گے جیسے آج تک گزرے ہیں، بلکہ اس میں ابتری تو آ سکتی ہے، بہتری نہیں۔ ہوائی مل کی تعمیر پر اعتراضات کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا، یعنی مویشی خانے کی حفاظت۔ بات سے ہر شخص متفق تھا کہ گو جنگ گائے باڑہ اس میں انسانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، لیکن وہ دوبارہ نئے جوش و ولولے سے مویشی خانے پر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کریں گے اور مسٹر جونز کو اس کا قبضہ دلوا دیں گے۔ ان کے پاس ایسا سوچنے کا جواز تھا کیونکہ ان کی شکست کی خبر ملک کے دیگر حصوں میں پہنچ چکی تھی اور پڑوس میں واقع فارم کے جانور پہلے سے زیادہ اڑیل اور بے قابو ہو چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح سنو بال اور نیپولین کی سوچ مختلف تھی۔ نیپولین کے مطابق جانوروں کو چاہیے کہ پستول، ٹی وغیرہ حاصل کریں اور اس کو چلانے کی مشق کریں، جبکہ سنو بال کا کہنا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کبوتر بھیجنا چاہیے تاکہ وہ دوسرے فارم کے مویشیوں میں بغاوت پھیلا سکیں۔
ایک موقف اختیار کرتا کہ اگر ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں تخت و تاراج ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسرے کی دلیل یہ ہوتی کہ اگر ہر چہار طرف انقلاب آ جائے تو پھر ہمیں اپنے دفاع کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جانوروں نے پہلے نپولین کی باتیں سنی اور اس کے بعد اسنو بال کی، لیکن یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ ان میں سے کس کی باتیں صحیح ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ جس کی بھی باتیں سنتے تو یہی سمجھتے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن یہ وقتی تاثر ہوتا تھا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب اسنو بال کا منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اگلے اتوار کے دن ہونے والے اجلاس میں ووٹنگ کے لیے سوال اٹھایا گیا کہ ہوائی مل کا کام شروع ہونا چاہیے یا نہیں۔ جب جانور کھلیان میں آ کر بیٹھ گئے تو اسنو بال کھڑا ہوا اور ہوائی مل کی تعمیر کے تمام روشن پہلوؤں کی وکالت کرنے لگا۔ دوران وقفے سے بھیڑوں نے نعرے لگا کر خلل ڈالا۔ اس کے بعد نپولین جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا اور ہوائی مل کی مخالفت میں کہا کہ یہ دیوانگی ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کی موافقت میں ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ وہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ اس نے صرف 30 سیکنڈ تقریر کی۔ اس کے تاثرات سے لگتا تھا کہ وہ اس سے لا تعلق رہنا چاہتا ہے۔ اس مرحلے پر اسنو بال کھڑا ہوا اور بھیڑوں کو ڈانٹا جو پھر نعرے بازی کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد ہوائی مل کے حق میں ایک پراثر اپیل کی۔ اس وقت تک جانوروں کی ہمدردیاں برابر منقسم ہو چکی تھی، لیکن اسنو بال کے لوگ انہیں دور لے کر چلے گئے اور ان کے سامنے جانوروں کا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ جب ان کے کندھوں سے کام کا بوجھ اتر جائے گا، وہ تصوراتی نگاہوں سے گھاس کاٹنے کی مشین کے علاوہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، بجلی تو اس مشین کو بھی چلائے گی جو اجناس کے چھلکوں کو صاف کرتی ہے، ہل چلائے گی، مٹی برابر کر کے اسے ہموار کرے گی، فصل کاٹے گی، اس کے علاوہ ہر تھان ہر جگہ کو منور کرے گی، پانی کو گرم ٹھنڈا کرے گی، اس سے الیکٹرک ہیٹر چلایا جا سکے گا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو اندازہ ہو گیا کہ ووٹ کس طرف جائے گا۔ لیکن اس موقع پر نپولین اٹھ کھڑا ہوا اور محسوس انداز میں اسنو بال پر نگاہیں ڈالیں، پھر اٹک اٹک کر اس کی مخالفت کرنے لگا۔ وہ جس طرح گفتگو کر رہا تھا اس طرح اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ عین اس وقت باہر سے خوفناک آوازیں آنے لگی اور 9 عدد کتے جن کے گلے میں پیتل کی پٹھیاں پڑی ہوئی تھی بھونکتے ہوئے کھلیان میں آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی اسنو بال پر حملہ کر دیا۔ شومئی قسمت سے وہ بر وقت اپنی جگہ سے اچھلا اور کتوں کے خوفناک جبڑوں سے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسرے ہی لمحے وہ گیٹ سے باہر تھا اور کتے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ انتہائی حیرت اور خوف سے تمام جانور کچھ بولنے سے قاصر رہے اور پھر سب کے سب دروازے پر آ کر اس دوڑ کو دیکھنے لگے۔ اسنو بال طویل چراگاہ کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا اور یہ راستہ سڑک کی طرف جاتا تھا۔ وہ اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے ایک سور دوڑتا ہے، جبکہ کتے تیزی سے اس کے قریب پہنچ رہے تھے۔ یکا وہ پھسل گیا اور ایسا لگنے لگا جیسے کتے اسے دبوچنے والے ہیں، لیکن وہ کھڑا ہو کر انتہائی تیزی سے دوڑنے لگا۔ ادھر کتے بھی جان توڑ کوشش سے دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک کتے کا جبڑا اسنو بال کی دم کے قریب پہنچ گیا، لیکن اسنو بال نے بر وقت اپنی دم گھسیٹ لی اور اپنی رفتار کو مزید تیز کر دیا۔ اب اس میں اور کتے میں چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا، لیکن وہ ایک سوراخ میں کود گیا جو باڑ میں بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ خاموش اور ڈرے ہوئے جانور دبے قدموں واپس کھلیان میں آ گئے، پھر فوراً ہی سارے کتے بھی بھونکتے ہوئے واپس آ گئے۔ پہلی نظر میں کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ مخلوق کہاں سے آ گئی، لیکن جلد ہی مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ وہ کتے تھے جن کو نپولین نے بچپن میں ان کی ماں سے لے لیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی پرورش وہ خود کرے گا۔ ابھی ان کتوں کی عمریں زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ توانا کتے تھے اور دیکھنے میں اتنے خوفناک لگ رہے تھے جیسے بھیڑیوں ہوں۔ وہ آ کر نپولین کے قریب کھڑے ہو گئے۔ یہ بات یقیناً توجہ طلب تھی کہ وہ اپنی دم اس کے سامنے اس طرح ہلا رہے تھے جیسے دوسرے کتے مسٹر جونز کے سامنے ہلایا کرتے تھے۔ نپولین اپنے پیچھے آتے ہوئے کتوں کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں میجر نے پہلے کھڑے ہو کر تقریر کی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ آج سے اتوار کی صبح ہونے والی میٹنگ ختم کی جاتی ہے۔ وہ غیر ضروری اور وقت کا ضیاع کا باعث تھی۔ اس نے کہا، آئندہ تمام ایسے سوالات جو کام سے متعلق ہوں گے، اس کا فیصلہ یا منظوری صوروں پر مشتمل ایک خصوصی کمیٹی کیا کرے گی جس کی صدارت میں خود کروں گا۔
میٹنگ کا انعقاد پرائیویٹ طور پر ہوا کرے گا، جس کے بعد فیصلوں سے دوسروں کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ بہرحال جانور اتوار کی صبح جمع ہو کر پرچم کو سلامی دیا کریں گے اور انگلستان کے ظالم درندوں گایا کریں گے۔ اس کے بعد ہفتے بھر کے لیے احکامات وصول کریں گے، لیکن اب مزید کوئی بحث نہیں ہوا کرے گی۔ سنو بال کو نکالے جانے کے صدمے کے علاوہ اس اعلان نے بھی انہیں خوف سے لرزا دیا تھا۔ ان میں سے بہت سے یقیناً احتجاج کرتے، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ باکسر بھی کافی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے کان پیچھے کیے، اگلے پیروں کو کئی بار اٹھایا اور کوشش کرتا رہا اپنے خیالات کا اظہار کرے، لیکن پھر سب کچھ بھول کر گنگ ہو گیا۔ چند سور بہرحال قوت گویائی رکھتے تھے۔ 4 جوان سور جو اگلی قطاروں میں کھڑے تھے ایک ساتھ بولنے لگے، لیکن یکا نیپولین کے قریب بیٹھے ہوئے کتے غرانے لگے، اس لیے وہ چاروں خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں بھیڑوں نے اپنا مخصوص نعرہ لگانا شروع کر دیا: 4 پیر اچھے، 2 پیر برے۔ اور یہ سلسلہ کافی دیر قریب پاؤ گھنٹے تک چلتا رہا اور کسی کو کسی قسم کی بحث کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کے بعد اسکویلر کو بھیجا گیا تاکہ وہ فارم میں دوسروں کو نئے فیصلوں سے آگاہ کر دے۔ ساتھیوں، اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ہر جانور اس بات کو نہ صرف تسلیم کرے گا بلکہ تعریف بھی کرے گا کہ ساتھی نیپولین نے اضافی ذمہ داریوں کا بوجھ برداشت کیا۔ یہ نہ سمجھو ساتھیوں کہ قیادت کرنا کوئی خوشگوار کام ہے۔ اس کے برخلاف اس کام میں ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ نیپولین سے زیادہ کسی کو اس پر یقین نہیں ہے کہ تمام جانور برابر ہیں۔ یہی واحد ہستی ہے جو اس بات سے خوش ہوگا کہ تم اپنے فیصلے خود کرو، لیکن کبھی کبھی تم لوگ غلط فیصلے بھی کر دیا کرتے ہو۔ ساتھیوں، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ فرض کرو تم فیصلہ کرتے ہو کہ سنو بال کی قیادت تسلیم کرو گے۔ اس کے ہوائی مل کے چمکتے منصوبوں کے ساتھ سنو بال، جیسا کہ ہم اب جان گئے ہیں، کہ ایک جرائم پیشہ سے زیادہ نہیں تھا۔ اس نے جنگ گائے باڑہ کو فتح سے ہمکنار کیا۔ کسی نے کہا، صرف بہادری ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اسکویلر نے جواب دیا، وفاداری اور تابعداری اس سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اور جہاں تک جنگ گائے باڑہ کا تعلق ہے تو مجھے یقین ہے کہ ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب ہمیں اس حقیقت سے آگاہی ہوگی کہ سنو بال کے کردار کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ آج کا قابل غور معاملہ ہے۔ ہمارا ایک قدم اگر غلط پڑا تو دشمنوں کا ہم پر تسلط یقینی ہوگا۔ یقیناً ساتھیوں، تم لوگ جونز کی واپسی تو نہیں چاہتے ہوگے۔ ایک بار پھر اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ جانور جونز کی واپسی نہیں چاہتے تھے۔ اگر اتوار کی صبح ہونے والی بحث کے نتیجے میں جونز کے واپس آنے کے امکانات پیدا ہو رہے تھے تو پھر اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ باکسر، جس کو سوچنے کا کافی وقت مل چکا تھا، اس کی آواز بھی عام سوچ کے مطابق تھی کہ اگر یہ کامریڈ نیپولین کہتا ہے تو پھر صحیح ہوگا۔ دن کے بعد سے اس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ نیپولین ہمیشہ صحیح کہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اپنا پرانا تکیہ کلام کہ میں اور زیادہ محنت کروں گا۔ اب موسم تبدیل ہو گیا اور موسم بہار کی جتائی شروع ہو گئی۔ وہ شیڈ جہاں سنو بال نے ہوائی مل کا نقشہ بنایا تب بند ہو چکی تھی اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ جیسے وہ نقشہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ہر اتوار کی صبح 10 بجے تمام جانور وسیع کھلیان میں جمع ہوتے اور آنے والے پورے ہفتے کے متعلق احکامات سنتے۔ بوڑھے اور پرانے میجر کی کھوپڑی اب چمڑے اور گوشت سے صاف ہو چکی تھی۔ چنانچہ اسے باغ سے نکال کر پرچم کے ڈنڈے اور بندوق کے قریب لٹکا دیا گیا تھا۔ پرچم کشائی کے بعد تمام جانوروں پر لازم تھا کہ وہ اس کھوپڑی کے پاس رک کر اسے احترام پیش کریں اور پھر کھلیان میں جائیں۔ آج کل سارے جانور ایک ساتھ نہیں بیٹھا کرتے تھے جیسا کہ پہلے ہوتا تھا۔ نیپولین اور اسکویلر ایک دوسرے سور جس کا نام مینیمس تھا اور جس کو گانوں اور نظموں کی طرز بنانے کا قدرتی ہنر تھا، کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر بیٹھا کرتے تھے جسے میجر کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے نوجوان کتے نیم دائرے کی شکل میں مستحد کھڑے رہتے، جبکہ دوسرے سور اس کے پیچھے اور باقی ماندہ تمام جانور سامنے بیٹھا کرتے تھے، اس طرح کہ اس کے چہرے پلیٹ فارم پر بیٹھے جانوروں کے سامنے ہوتے۔ نیپولین آنے والے ہفتے کے متعلق کرخت اور مستحکم انداز میں احکامات پڑھ کر سناتا اور پھر انگلستان کے ظالم درندوں صرف ایک بار گایا جاتا اور تمام جانور منتشر ہو جایا کرتے تھے۔
سنو بال کے اخراج کے تیسرے ہفتے اتوار کو جانوروں نے یہ بات بڑی حیرت سے سنی کہ ہوائی ملک کو بہرحال بننا ہے۔ اس کے اپنے فیصلے کی تبدیلی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن جانوروں کو تنبیہ ضرور کی گئی کہ یہ زائد کام سخت محنت طلب ہوگا۔ اس کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے کا راشن کم ہو جائے۔ بہرحال پوری منصوبہ بندی کی جا چکی تھی اور آخری تفصیلات تیار کر لی گئی تھیں۔ پچھلے 3 ہفتوں میں سوروں پر مشتمل ایک خصوصی کمیٹی بنا دی گئی تھی تاکہ وہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ ہوائی ملک کے لیے عمارت اور دیگر چیزوں کی تکمیل 2 برسوں میں متوقع تھی۔ شام اسکویلر نے دوسرے جانوروں کو ایک نجی محفل میں آگاہ کیا کہ نپولین در حقیقت ہوائی ملک کا کبھی مخالف نہیں تھا، بلکہ اس کے برخلاف شروع میں وہی تھا جو اس کی وکالت کیا کرتا تھا، اور یہ کہ اس کا منصوبہ اور نقشہ اسنو بال نے نپولین کے کاغذات سے چوری کیا تھا۔ اصل میں ہوائی ملک کی اختراع تو خود نپولین نے ہی کی تھی۔ بات کو سن کر ایک جانور نے سوال کیا، پھر وہ اس منصوبے کی اتنی شدید مخالفت کیوں کیا کرتا تھا؟ سوال پر اسکویلر کچھ پریشان سا نظر آنے لگا، اور تو اس نے جواب دیا، کامریڈ نپولین کی ایک چال تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہوائی ملک کے سلسلے میں اس کی مخالفت ایک حکمت عملی تھی تاکہ سنو بال سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، کیونکہ وہ ایک خطرناک اور اثر و رسوخ رکھنے والا کردار تھا۔ اب جب کہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے تو منصوبے پر عمل ہوگا اور وہ آگے بڑھے گا۔ اسکویلر نے مزید اضافہ کیا کہ اسے حکمت عملی کہتے ہیں۔ اس نے بار بار دہرایا کہ حکمت عملی ساتھیوں، حکمت عملی۔ سب کچھ کہتے ہوئے وہ گول گھومتا اور اپنی دم کو ہلاتے ہوئے ہنستا رہا۔ جانوروں کی سمجھ میں حکمت عملی والی بات نہیں آئی، لیکن اسکویلر کے زور دینے اور ان 3 کتوں کی وجہ سے جو اس کے ساتھ رہا کرتے تھے اور دھمکی آمیز انداز میں غرا رہے تھے، تمام جانوروں نے اس وضاحت کو بغیر کسی سوال کے تسلیم کر لیا۔